السلام علیکم. عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو. سر کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے نیوز پیپرز کے اوپر تھوڑا سا ایک اپنے کمنٹس دیے تھے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ تھوڑی سی مجھے خیر اس میں خود تھوڑا سا وہ لگا، تو میں نے کہا چلیں ایک اور ویڈیو پھر بناتے ہیں آج کی نیوز ہیڈ لائنس کے اوپر. ویسے تو آج مجھے بہت زیادہ ایسی ہیڈ لائنس نہیں ملی جس پہ بہت زیادہ کمنٹ کیا جا سکے، لیکن ابھی جب میں اپنی پچھلی انگریزی والی نیوز ہیڈ لائن بنا رہا تھا تو اسی وقت یہ میرے سامنے، یعنی اس سے پہلے چونکہ یہ چینج ہوتی رہتی ہے یہاں پہ ہر کچھ دیر بعد یہ ایک نیا ایڈ کرتے ہیں اور پرانا والا جو ان کا مین ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ یہ چلی جاتی ہے. تو جو پچھلی ہیڈ لائن تھی جس کے اوپر میں نے بات کرنی شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ غریب لوگوں کی زندگی کو زیادہ مشکل میں ڈال رہا ہے، اور یہ ایک میرے لحاظ سے یہ بڑا ایک سوشل بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ اس وائرس کے نتیجے میں جنم لے گا. اور اگر ابھی سے ہم اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی فکر کریں، اور جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان سے تو یہ خاص طور ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ لوگ یہ فکر کریں کہ دیکھیں کہ یہ وائرس ابھی جس فارم میں بھی ہے اور یہ جتنا وقت بھی لے گا، لیکن اگر یہ غریب لوگوں کو بہت بری طرح سے ہٹ کرے گا تو وہی بات ہے کہ ورلڈ وائڈ اکانومی میں پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈسٹربینس، یہ ان بیلنس تو پہلے سے موجود ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، لیکن یہ اس کو اور زیادہ ڈیپ کر دے گا. جب اتنے زیادہ لوگ پاورٹی نیچے چلے جائیں گے تو یہ دنیا کے لیے اگلے سالوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا. اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ میرے لحاظ سے وہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اگر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پہ بہت ہی زیادہ غریب ہو جاتے ہیں. تو یہاں میں تھوڑا سا اپنے ملک کی اور مشرقی علاقوں کی تعریف بھی کروں گا، کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جیسے مغرب میں جو ہے وہ یہ چیریٹی اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں ہے. مشرق میں ایک طرح کا کنسیپٹ یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی محنت کرے، وہ پیسے کمائے اور اس پیسوں کو بچائے اور اس کو سیو کرے اور ایک کوالٹی آف لائف بنائے، کیونکہ اپنی جگہ پہ ایک بہت کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کوئی بہت بری بات ہے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں وہ یہ نہیں خیال کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس کو دنیا میں آگے بڑھنے کے برابر مواقع نہیں ملے ہوتے ہیں. ہر آدمی نے کوئی ہارورڈ اور آکسفورڈ اور ایسی جگہوں سے نہیں پڑھا ہوتا ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی شروع میں چیزیں ملتی ہیں. تو لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ایک طرح سے آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے. جب ایسی کسی مشکل کا وقت آتا ہے، پاکستان میں پچھلے 10-15 سال میں زلزلے آئے یا کوئی سیلاب آیا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ فوراً اپنی غریب لوگوں کی مدد کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ چیز ماشاءاللہ، اس کو میں بہت، یعنی یہ اپنے تعریف کرنے والی بات ہے ویسے، لیکن میں اپنی تعریف کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ، پوری کمیونٹی جو ہے وہ پھر متحرک ہو جاتی ہے اور پھر وہ غریبوں تک چیزیں پہنچانا، ٹھیک ہے بے شک اس میں کچھ اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک جنرل جو میسج ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے غریب لوگوں کی مدد کریں. یہ نہ ہو کہ جو کورونا کے بعد جو وقت آئے وہ اس میں ہمیں کچھ اور قسم کے، یعنی سوشل ایشوز، کیونکہ جب غریبوں کو آپ اور غریب کر دیتے ہیں تو بہت سادہ سی بات ہے جو کہ اس کے لیے سوچنے ضرورت نہیں ہے کہ پھر کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، دوسرے طرح کے مسائل آپ کے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو ابھی بھی اسٹیبل حالت میں رکھیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کا ساتھ دیں، تاکہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ایک نارمل زندگی سب اپنی ایک ساتھ تقریباً ایک طریقے سے شروع کر سکیں. یہی غریب لوگ آپ کو انڈسٹری میں چیپ لیبر کے طور پہ بھی یہی لوگ ملتے ہیں، گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی یہی لوگ ملتے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی یہی لوگ ان کو ملتے ہیں. ابھی مائیگرینٹ ورکر کو جو ہے وہ امریکہ میں مشکلات کا سامنا ہے. یہی مائیگرینٹ ورکر اگر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے نہ تو فلوریڈا سے جو ہے وہ مالٹے اتارے جا سکتے ہیں، نہ گندم کاٹی جا سکتی ہے، نہ بہت سارے کام ان کے جو ہیں وہ پھر رک جاتے ہیں. تو ابھی آپ ان کی مدد کریں تاکہ جب آپ بعد میں آپ کا جب ایک ٹف ٹائم آتا ہے، جب آپ کو مائیگرینٹ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ موجود ہوں. لیکن اس کے بتا تھا کہ جب میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا اسی دوران جو ہے وہ یہ چینج ہو گیا تھا، اور پھر CNN نے دوبارہ کل کی طرح
ایک چائنا کے پیچھے. چائنا has been trying to avoid fallout from coronavirus. 100 countries want a probe into handling of COVID. So یعنی دوبارہ وہی یعنی سی این کا وہی ریٹورک کہ جی وہ چائنا کے اوپر بس بلیم جو ہے وہ یعنی جو امریکہ میں جو موت ہو رہی ہیں ان کا بجائے اس کہ اس کے اوپر ایک توجہ دیں اور اس کے اندر کچھ کریں وہ بس ایک چائنا کے اوپر بلیم انہوں نے کھولا ہوا ہے. اچھا آج ایک اور خبر جو کہ جس سے مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا وہ ان کی یہ دوسری والی خبر ہے. 180 ایکسپوز ٹو وائرس ایٹ چرچ سروس. یعنی مجھے اس طرح کی خبر سن کے بڑی عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا بھر میں ہزاروں پروفیشنز ہوتے ہیں, ہزاروں باتیں ہوتی ہیں, ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں, ان سب کو چھوڑ کے اور یہ کہنا کہ جی مذہبی طبقے کی وجہ سے کرونا بڑھ رہا ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ چونکہ چل رہی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ مسجدوں کو لاک ڈاؤن اور شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ شاپنگ سینٹر میں زیادہ آپ کیئر فری ہوتے ہیں کیونکہ شاپنگ سینٹر میں عام طور پر لوگوں کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. بچے تھوڑا سا زیادہ چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں. بڑے تو چلو انہوں نے گلوز پہنا ہوگا اور انہوں نے ماسک لگایا ہوگا. بچے جو ہے وہ ماسک ہٹا بھی دیتے ہیں, لگا بھی لیتے ہیں. بچے بس چیزوں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, ویسے اپنے والدین کو بھی بہت زیادہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے اس کے اسپریڈ کو بڑھانے میں زیادہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا مساجد میں لوگ بچے لے کے نہیں جا رہے ہیں آج کل, خاص طور پہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں. یعنی مسجد میں بچے نہیں ہوتے ہیں. لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھتے ہیں. لوگ ایک طرف سے آتے ہیں ایک طرف سے چلے جاتے ہیں. لوگ خود بہت خیال کرتے ہیں. اچھا مساجد میں لوگ آپس میں باتیں تک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک مساجد ہماری ذرا پیسفل, ذرا خاموش قسم کی جگہ ہوتی ہے. یعنی چرچز میں, مساجد میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے. چونکہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کوئی وائرس ایکسچینج بھی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے دیکھتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر بھی چلے میں اتنا مان لوں کہ جہاں بھی ماس گیدرنگ ہوگی وہاں پہ وائرس بڑھنے کا چانس ہے. بالکل صحیح بات ہے, ماس گیدرنگ ہوگی تو وائرس بڑھے گا. لیکن وہ ماس گیدرنگ تو خود جو ہے وہ جیسے گورنمنٹ کے آفیسز کے باہر جو لوگ لائن لگاتے ہیں کسی کام کے لیے, کچھ لوگ کوئی گورنمنٹ سے کوئی پیسے لینے کے لیے یا کوئی اور بینیفٹ لینے کے لیے, اسی طرح شاپنگ مالز کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, گروسری اسٹور کے باہر لوگ لائنیں لگاتے ہیں. ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے کتنا وائرس پھیل رہا ہے. یہاں پہ بائی چانس ایک خبر اور بھی ہے کہ 100 انفیکشنز ہوئی فٹنس کلاس میں ساؤتھ کوریا میں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اور جگہوں سے بھی تو پھیل رہا ہے نا, کسی خاص جگہوں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. مثلا دنیا بھر میں ملینز کی تعداد میں یہ چلا گیا ہے, اس میں سے بھی جو یہ صرف فوکس کرتے ہیں وہ عام طور پہ ریلیجس جگہوں پہ. اچھا فٹنس کی جگہوں پہ بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو فٹنس سے نہ ڈرائیں, لوگوں کو فٹنس کی طرف جانے دیں. لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے تو اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ اس کسی پینڈیمک سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. آپ نے اگر لوگوں کو اوائڈ کروانا ہے تو لوگوں کو خاص طور پہ شاپنگ مالز کی طرف, ابھی تک میں نے آج تک کوئی خبر نہیں دیکھی جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جی ایک شاپنگ مال کی گیدرنگ کی وجہ سے اتنا کورونا پھیل گیا. یعنی شاپنگ مالز میں نہیں پھیلتا ہے کیا یہ, اور یہ بھی کیا صرف ایسی جگہوں پہ پھیلتا ہے. اچھا ہاسپٹلز میں چونکہ پیشنٹس موجود ہوتے ہیں تو ہاسپٹل سے آؤٹ بریک ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی کہیں پہ ذکر نہیں ہوتا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی لوگوں کو ہاسپٹل سے نہیں ڈرانا چاہیے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ریلیجس کی طرف اتنا بڑا فوکس کیوں ہے. اچھا اور اس کے علاوہ کوئی اتنی خاص خبریں اس پہ نہیں تھیں, تو زیادہ میں نے زور جو ہے وہ یہ 2 خبروں پر ہی دیا. جاپان میں جو ہے وہ کافی, جاپان کی اکانومی خراب ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اچھا بی بی سی پہ کوئی بہت خاص خبریں نہیں ہیں. یہ ہے کہ ہاں برازیل کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, ہاسپٹل ان کے چوک ہوتے جا رہے ہیں, تو برازیل میں بہت زیادہ کورونا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے.
اچھا، چائنا جو ہے وہ اپنے جواب امریکہ کو مسلسل اسی طرح سے دے رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ الزام اس پہ لگا رہا ہے اور چائنا بتا رہا ہے کہ جی ہم دنیا کی مدد کر رہے ہیں. شفٹنگ بلیم کی ناٹ ہائڈ یو ایس فیلئر. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہم پہ بلیم نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور چائنا لوزز نو ٹائم ان شیئرنگ انفارمیشن. تو چائنا نے پوری کوشش کی ہے کہ جی فوراً لوگوں کو بتا دیں، اور چائنا کی اپنی گڈ پکچر مسلسل دے رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. پاکستان میں یہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان والوں کے لیے تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ خبریں آج نہیں ہیں. یہ ابھی برازیل کی بات ہو رہی تھی کہ برازیل میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ برازیل کا صدر جو ہے یہ پبلک گیدرنگز کر رہا ہے اور یہ سیلفیز لے رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یعنی اس کو کیوں نہیں وہ کیا جاتا؟ یعنی یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بہت برازیل پریزیڈنٹ پلگس چلڈرن فرام کراؤڈ فار فوٹوز. تو یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا کرٹیسائز الجزیرہ نے کس کو کیا ہے، لیکن اب یہ خواتون بغیر ماسک کے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی ماسک نہیں ہے. اب یہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ اس گیدرنگ سے کتنا آؤٹ بریک ہوا، اس گیدرنگ میں کتنے لوگوں کو کورونا پھیلا. یعنی پھر یہ تو غلط ایک طرح سے بات ہے کہ بھئی آپ ریلیجس گیدرنگز کے اوپر ہی آپ کا فوکس جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے اس میں نہیں ملا. چائنا جو ہے وہ ہوے کے بیک پہ کھڑا ہوا ہے. مصر میں مڈل ایسٹ کا وہی حال ہے کہ جی کچھ نہ کرو اور بس جو آدمی کچھ بتا رہا ہے اسی کو گرفتار کر لو. پتہ نہیں اس سے کس طرح سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو خیر، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند نہ بھی آئے تو میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بعض ویڈیوز میں بعض خبروں میں انہوں نے بتایا کہ جی لائیو انٹرٹینمنٹ اور یہ سب چیزیں اب آپ کے لیے بڑی دنیا میں بدل جائیں گی طریقے دنیا کے نا. تو اس لیے اب آپ کو میرے جیسے لوگوں کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ اب دنیا میں جو ہے وہ دنیا اب اپنے آپ کو بدل رہی ہے. اب تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے. تو میرے جیسے لوگ جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس کوئی بہت بڑا دوسرا کام کرنے والا نہیں ہے، دوسرے کام ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو پھر اپنی اس طرح کی ویڈیوز پش کر کر کے اپنے کنٹینٹ آپ کو پش کریں گے وہ، اور آپ کو وہ سننے بھی پڑیں گے. تو سنتے رہیے میری ویڈیوز. میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں یہ روزانہ ایک انگریزی اور ایک اردو میں ایک ویڈیو نکالنا شروع کر دوں، کیونکہ مجھے بھی کم از کم اچھا لگتا ہے کہ چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا. جاپان میں سیشن بڑھ گیا ہے بہت. تو آج کی مین جو 2-3 خبریں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ جی غریب لوگوں کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں، غریبوں کی مدد کریں. مدد کرنا بندے کو ویسے بھی ایک آدمی کو ایک سیلف وہ دیتا ہے، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. اور یہ نہ ہو کہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا کے حالات ہم کسی اور طرف لے جائیں. اور دوسرا یہ کہ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ کووڈ-19 ایک وائرس ہے، اس کو ریلیجن کا نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو ریلیجس نہ بنائیں. یعنی ٹھیک ہے رپورٹنگ کریں، اگر کہیں کسی چرچ سے بھی نکلا ہے تو بتانا اگر ضروری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رپورٹنگ جنرل ہونی چاہیے کہ وائرس آؤٹ بریک ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ برازیل میں اتنا زیادہ وائرس ہے، لیکن برازیل کا صدر جو ہے وہ آرام سے سب سے مل رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ کسی ایک ریلیجن، کسی ایک جیسے امریکہ جو ہے وہ چائنا کے پیچھے بالکل لگا ہوا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو ایک بالکل ٹارگٹ نہ بنا لیں. ایک جنرل رپورٹنگ کی جائے، جنرلی لوگوں کو بتایا جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو خیر، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو شاید پسند آئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر نہ بھی پسند آئے تو چونکہ دنیا کا پورا آؤٹ لک چینج ہو رہا ہے تو اس کو آپ برداشت کریں. اور اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.